کہ جے یو آئی کی یہ جو امینڈمنٹ ہے کہ سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ جی مولانا صاحب بہت ناراض ہیں اسٹیبلشمنٹ سے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس کے دو زاویے نا دیکھنے کے. ایک تو یہ ہے کہ ساری پاور پرائم منسٹر کے پاس نہ رہے، اگر کسی کو ضرورت ہو آگے مستقبل میں تو ہمارے سے بھی بات کریں، خالی پرائم منسٹر سے نہ بات کریں. اور سیکنڈ یہ بھی ہے کہ پرائم منسٹر نہ کسی کو اپنی نیچے لگا سکے کہ میرے پاس ساری پاورز ہیں. لیکن ایک چیز تو کلیئر ہے، جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں اسٹیبلشمنٹ سے کوئی نہیں ٹکرا رہا، لڑائی ان کی آپس میں ہے. یہ اپنی پاور گیمز اپنی سیکیور کر رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ ایسی فارمولا آج فائنل ہو جاتا ہے جو کل تک ہوا ہے، آپ کے خیال میں یہ چل پائے گا لانگ ٹرم میں کہ یہ کوٹ ود ان کوٹ جو بنے گی کل کو ٹکراؤ ہوگا؟ اچھا مالک صاحب، ایسا ہے کہ انہوں نے کنسنسس بلڈ کر لیا ہے اور میرے خیال میں نمبر بھی پورے ہو گئے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے خیال شیئر کر رہے ہیں اور لوگ امپورٹنٹ لوگ جو آپ کا خیال ہے نہیں ہمارے ساتھ شیئر کر دیا، ہم امپورٹنٹ نہیں بیٹھے میں تو ہمیں کیوں بلایا؟ نہیں ہمارے سے بہت زیادہ امپورٹنٹ لوگ، میں اپنے سے بہت زیادہ امپورٹنٹ لوگوں کی بات کروں. شاہ جی آپ اور میں کچھ نہیں ہے. بیسیکلی اس میں اسٹیبلشمنٹ کے اس ترمیم میں بڑے کنسرن تھے، انہوں نے اس کو ایڈریس بھی کیا ہے مختلف جگہ پہ. اس میں میرے خیال میں ان کی سائڈ سے فروغ نسیم صاحب نے کافی چیزیں اور کافی انپٹ فروغ نسیم صاحب کا بھی ہے. اچھا وہ خاموشی سے بیہائنڈ دا سینز کرتے رہے؟ میری اطلاع تو یہی ہے کہ ان کا کافی انپٹ ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا یہ امینڈمنٹ جو ابھی فائنل ہو کے کل ٹیبل ہوتی ہے اور ساروں کو مل جاتی ہے، اس کے بعد پتہ چلے گا کہ اصل میں اس امینڈمنٹس میں کیا چیزیں ہیں. یہ تو ابھی ایک ڈرافٹ آیا، ہر بندے نے اپنا ڈرافٹ اٹھایا ہوا ہے. ضروری نہیں کہ اس کے ڈرافٹ کو انکلوڈ کیا جائے یا اس میں سے کسی چیز کو انکلوڈ کیا جائے اور اصل ڈرافٹ جو ہے اس میں شامل کیا جائے اور پھر ٹیبل کریں. تو میرے خیال میں جس طرح نیشنل پارٹی نے بھی کہا ہے نا کہ ہماری سیٹیں 66 سے 101 کریں بلوچستان کی. سینسس نیا آ گیا ہے، پہلے 65 لاکھ آبادی تھی، اب 1.5 کروڑ کے قریب ہو گئی ہے. وہ تو ٹائم ٹو ٹائم ہوتا ہے نا جی، قومی اسمبلی میں بھی ہوا، ساری جگہ ہوا، صوبائی اسمبلیوں میں ہوا. وہ تو ایک جنون سا میٹر ہے نا، وہ تو آپ کسی وقت بھی لا سکتے ہیں. لیکن یہ جو خاص کر ترمیم ہے نا، اس میں میں آپ کو بتاؤں کل جب ٹیبل ہوگی تو ان میں سے بہت سی چیزیں جو جے ای او نے دیے نہیں ہوں گی. اور بیسیکلی یہ کوٹ ود ان کوٹ نہیں ہوگی، یہ سیپریٹ کوٹ ہی ہوگی. اور اس کا جو جیسے نصرت بھائی نے کہا کہ جی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی اطلاع یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کوڈ کے نام سے کانسٹیٹیوشنل کوڈ بنے گی. دیکھیں وہ اگر کہہ رہے ہیں نا بینچ بنا دیں، تو بینچ ایک دفعہ بن جائے گا تو پھر ٹوٹے گا تو نہیں نا جی. بینچ تو وہی رہے گا. تو اس کا مطلب وہ پرماننٹ بینچ ہوگا. وہی تو میں کہہ رہا ہوں، کوٹ ود ان کوٹ ہی ہوگی نا. تو ود ان نہیں ہوگی سر، وہ سیپریٹ کوٹ ہوگی. اس کا جو چیف جسٹس سپریم کورٹ ہے وہ ان کو کنٹرول یا ایڈمنسٹریٹ نہیں کر سکے گا. وہ ججز اس طرح ہوگی. دیکھیں جو کانسٹیٹیوشنل میٹرز آئیں گے ان ججز کے پاس، وہ ایک سیٹ آف ججز وہ بینچ سنے گا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ججز دوسرے معاملات نہیں سنیں گے، وہ سنیں گے. لیکن جو کانسٹیٹیوشنل میٹر جب بھی آئے گا آئینی، جس میں بھی آئینی ہوگا، تو اس کو یہی والے ججز کا بینچ ہوگا، یہی سنیں گے. لیکن وہ باقی کام بھی اپنے کریں گے، باقی بھی سنیں گے. نہیں، وہ میں آپ کو بتا دوں کہ جیسے انہوں نے اس کو سیپریٹ کرنا ہے اس بینچ کو یا کورٹ کو، تو نیچرلی یہ ڈیفائن کریں گے کہ یہ کیسز سپریم کورٹ آف پاکستان میں جائیں گے اور یہ کیسز یہ سپریم جوڈیشل کونسل جو ٹی او آر بنا رہی ہے اس میں یہ واضح ہو جائے گا. اور یہ لائرز کو پتا ہوگا کہ ہم نے ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے. ابھی تو براڈ سٹروک ہے نا بیگ صاحب، ابھی تو براڈ سٹروک یہ ہے کہ کوئی ایشو جس میں آئین کی انٹرپریٹیشن کا ایشو ہوگا وہ اس بینچ کے پاس جائے گا. بڑا کلیئر ہے جی. تو وہ کلیئر ہے، وہ اس کو ڈیفائن کر دیا جائے گا. مثلا کل کو اگر مقدمہ چلتا ہے، فار ایگزامپل خان صاحب کا ملٹری کورٹ میں مقدمہ چلتا ہے، تو وہ ایک وہ کرمنل کیس ہوگا، لیکن اس کی کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن ہوگی، چیلنج ہوگا. تو وہ کہ وہ چل سکتا ہے نہیں چل سکتا، وہ پارٹ اس بینچ کے پاس جائے گا. اس کے فیصلے کی کیا اپیل ہوتی ہے وہ ریگولر سپریم کورٹ سنے گی. لیکن پہلے یہ فیصلہ کہ وہاں چل سکتا ہے کیس یا نہیں چل سکتا، وہ بینچ سنے گا. آپ سے ہمارا سوال ہے، آپ ہی ہم سے سوال کرتے رہتے ہیں نا، ہم بھی آپ سے پوچھ سکتے ہیں کیونکہ خبریں تو آپ دے رہے ہیں. عرض یہ ہے کہ کیا اس بات پہ بھی جیسے محسن بھائی کہہ رہے ہیں کہ کنسنسس ہو گیا، ایک تو ہے کنسنسس، ایک جو محسن بھائی کی بات سے کچھ مجھے اندیا مل رہا ہے اور یہ سوچ سمجھ کر بات کر رہے ہیں بڑے ٹھنڈے انداز میں. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کل جو چیز فائنلی ٹیبل ہو سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں وہ ابھی نہ ہو جو آپ ابھی باور کیے، یا کم از کم اس سے کافی مختلف ہو. اب اس میں یہ ہے کہ میں آپ سے اور آپ کے ساتھ محسن بھائی سے بھی یہ سوال کر سکتا ہوں کہ کیا
یہ کنسنسس ہو گیا ہے کہ جو صاحب اڈیالہ میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں ان کا ملٹری ٹرائل پہ بھی کنسنسس ہو گیا ہے یا نہیں؟ آپ بتائیں. نہیں جی ابھی نہیں ہوا کیونکہ وہ فیصلہ ہی نہیں ہوا. سب سے پہلا میرے خیال میں آپ اگلے 15-20 دنوں میں دیکھ لیں گے کہ فیض حمید صاحب کا جو ہے کنکلوڈ ہو جائے گا. اس فیصلے کے اندر ہی خان صاحب کا رول بھی طے ہوگا ڈیفینیٹلی. اور رہ گیا کہ ملٹری کورٹ میں ان کا ٹرائل ہونا میرے خیال میں ہوگا. اور وہ یہ جو سپریم کورٹ کا ابھی تک ڈیسیجن نہیں آیا وہ نیچرلی جب کانسٹیٹیوشنل کورٹ بن جائے گی وہ بتا دے گی کہ جی کون سے کیسز کس طریقے سے آرمی ٹرائل ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے. وہ ابہام ہے بالکل کیونکہ سپریم کورٹ نے کانسٹیٹیوشنل تشریح ہوگی نا. وہ تو آئینی معاملہ ہے, اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے, وہ ادھر ہی جائے گا. سپریم کورٹ نے بہت ابہام پیدا کیا کہ آپ انویسٹیگیٹ ٹرائل کر سکتے ہیں, ڈیسیژن مت سنائیے. تو اتنے عرصے سے لوگ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بھی ارجنسی ہونی چاہیے. ادھر وے فیصلہ ہو تاکہ لوگوں کو ادھر سویلین کورٹس یا آرمی کورٹس میں جو بھی سزا ہونی ہے یا جو بھی کیس چلنا ہے, کیونکہ ابہام میں رکھنا میں سمجھتا ہوں ان کے ساتھ بھی زیادتی ہے جو جیل میں بیٹھے ہیں, وہ کوئی بھی ہو. اب رہ گی دوسری بات مالک صاحب, میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو کنسنسس بلڈ کیا ہے آپس میں جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, پی ٹی آئی انکلوڈیڈ, اس کی سے نہیں ہے کیونکہ ابھی مشاورت ہو نہیں پا رہی ان کی. پولیٹیکل گفتگو کسی بھی لحاظ سے جیل میں نہیں ہو سکتی, تو آج کل انہوں نے وہ امپلیمنٹ کیا ہوا ہے. اب یہ احتجاج کی کال دے دینا یا بیسک ریزن یہی ہے کہ آپ ہماری ملاقات ہونے دیں, وہاں سے جو گائیڈ لائن آئے گی اس کے مطابق ہی ہم آگے چلیں گے. اگر کل مولانا ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں جو جن کے ساتھ آج ڈنر کر رہے ہیں, تو کل پی ٹی آئی کی جو صورتحال ہوگی اگینسٹ مولانا صاحب وہ ذرا آپ سن لیجئے گا, اور وہ پھر پرانی روش پہ آ جائیں گے اپنے, کیونکہ وہ تو برداشت نہیں کرتے. اور انہوں نے ایک بڑا ایزی سا کام رکھا تھا, اپنے ٹرولز کو چھوڑ دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ساڈے تے کنٹرول چ نہیں ہے. تو ابھی یہ جب اس نے کال واپس لی گوہر نے, تو اس کے خلاف کیا پروپیگنڈا ہوا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں صورتوں میں یہ کورٹ یا بینچ بننا چاہیے, اور یہ جو ریگولر کیسز ہیں سپریم کورٹ میں, اپیلز ہیں کرمنل لا کی یا سویلین نیچرز کی, اس کو سیپریٹ کرنا چاہیے. بہت مذاق ہو چکا ہوا ہے, یعنی کہ وہ پٹیشنز آگے آ جاتی ہیں جو کوئی بھی پولیٹیکل معاملات ہیں, اور باقی بیچارے 10-10 سال سے لوگ اپیلوں کے آپ نے مذاق